حفیظ اللہ نیازی صاحب، یقیناً وہ تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ باتیں ان کی آپ نے بھی سنی ہوگی. سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں گنڈا پور صاحب، ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب، دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیٹھے ہیں یا بٹھایا گیا ان کو؟ بٹھایا گیا. اچھا، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیں جی، میرے لیے تو کوئی زیادہ چنبے کی بات نہیں تھی. میں تو یکسوئی کے ساتھ جب سے یہ ساری چیزیں ترتیب پائی ہیں، علی امین گنڈا پور کے پی میں چیف منسٹر بنے ہیں، عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، علی گور صاحب پارٹی پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور جتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں، چاہے وقاص اکرم صاحب ہیں سارے، تو مجھے اس میں میری رائے نہیں ہے. بڑی نپی تولی رائے ہے تحریک انصاف کی. جتنی قیادت اس وقت باہر ہے، جتنی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو اس وقت جیل میں نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپلائنٹ ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ اب تو کہتا ہے نا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. اب تو بہت بندے کو یہ بات پتہ ہے، جو بندے اتنے زیادہ میڈیا سے دور ہیں اور مین سٹریم میں بھی جو لوگ نہیں ہیں پالیٹکس کی، وہ بھی یہ بات آپ کو بتائیں گے. تحریک انصاف کا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے نہیں ہیں، یہ عمران خان صاحب کے نہیں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. چنانچہ یہ تو ایک ضمنی اگر کمپرومائزڈ ہیں وہ، تو کیا جو چھوٹا موٹا احتجاج یا اسلام آباد کی طرف نکلتے ہیں، لوگوں کو کالز دیتے ہیں، پھر یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، یہ سب ملی بھگت سے ہی ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ بالکل جو ہے میرے جس کو یہ بڑا پلانڈ ہے، اور یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ تحریک انصاف جو ہے، خصوصاً عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے اندر ایک لوگوں کو اپنے ورکرز کو ایکسائٹ کرنے کی، اکسانے کی، بھڑکانے کی، اور ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی بہت جو ایک کیپیسٹی بھی ہے، صلاحیت بھی ہے. جیل کے اندر سے بھی وہ ان کو میسیج دیتے ہیں، پھر ان کا سوشل میڈیا اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے اور اتنا ویل نیٹڈ ہے کہ اس کو پوری دنیا میں اور پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچا میں وہ جو پھیلا دیتا ہے. اس کا مظاہرہ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کتنا پلک چھپکتے 7-8 دن میں سارے امیدواروں کو لوگوں تک پہنچایا بھی صحیح، ہر بندے تک کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں اور ان کا یہ سمبل ہے، اور پھر سارے لوگوں کو نکال کے بھی لے کے آئے. اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ 90% 95% سوشل میڈیا کا کمال تھا، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اور وہی سوشل میڈیا جو ہے عمران خان صاحب کی جو جیل سے کی ہوئی انٹریکشن کو لے کے آگے چلتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو سب سے زیادہ آسان طریقہ یہی تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب ورکر کے درمیان کی جو ٹیئر ہے، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے، جو ٹی وی بیٹھ کے بہت جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہوتے ہیں، کبھی آئی جی، کبھی ڈی آئی جی، کبھی پتہ کیا کیا، جو آپ دیکھیں گے کہ بڑا کم چھوٹا سا ادھر توجہ دیں گے جو اصل لوگ پاکستان کے اندر. شعور نہیں آیا ابھی تک. ہمیں تو یہی بتایا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار اگر عوام میں شعور دیکھا تو 8 فروری کو دیکھا. عوام اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں، لڑے ہیں اور انہوں نے فیصلہ دیا ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ عوام ایک بار بیوقوف بن سکتے ہیں، 2 بار بن سکتے ہیں، بار بار تو نہیں بنایا جا سکتا. if it's all planned. نہیں، اصل میں یہاں بیوقوف بننے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ میرا ایک جو ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جس کو کہنا چاہیے بیوقوفی زیادہ ایکسپیڈینسی ہے. مثلا عمران خان صاحب نے جب ان کو عہدے دیے تھے تو اس کو نہیں پتہ، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ تفصیل سے پتہ ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں جن کو میں دے رہا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے لیے ایک تالیف قلب کا باعث بنیں گے، ان کے دلی سکون کا باعث بنیں گے، باعث بنیں گے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. ان کے سامنے میرا خیال یہ صورت ہوگی کہ اور جو رائٹلی سو، دیکھو آپ کے پاس ساری آپشنس نہیں ہوتی نا. آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں پھر ان بندوں کو درمیان میں ڈالوں جن کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر فرض کیا وہ ایسے لیڈر بناتے جو کمپرومائز نہ ہوتے، وہ عمران خان صاحب کے جیل میں پڑے ہوتے. پھر تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی جو ہے، اور آپ کے پاس سے بہت ساری سہولتیں اور بھی آپ کو نہ اویلیبل ہوتی. تو ان کا خیال تھا کہ ورکر کو جیسے میں جس لیڈر کے اوپر کانٹا لگاؤں گا، علی امین گنڈا کے اوپر یا عمر ایوب کے اوپر، ان کو ہی پتہ ہے کہ وہ پرسنل نان گریٹب ہو جائیں گے تحریک انصاف کے اندر، وہ ایک جملہ غیر مترجہ بن جائیں گے تحریک انصاف کے اندر. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی ہیں عمران خان صاحب، اور ظاہر ہے کہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ختم ہو جائیں.
تو انہوں نے ایسے لوگوں کو ہر پارٹی جو ہے ان کو بڑی اہمیت دیتی ہے. ویری ٹرو لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے نا نیازی صاحب, یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی عمران خان صاحب نے سوچ سمجھ کے گنڈا پور صاحب کو ایسے لوگوں کو رکھا ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں یا وہاں تک ان کی پہنچ ہو, اسٹیبلشمنٹ کو سنتی بھی ہو یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں, تو پھر تو خان صاحب کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جانی چاہیے تھی, خان صاحب کو ریلیف ملنا شروع ہو جانا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2, پھر جس طریقے سے آئینی پیکج لانے کی اجلت ہے, تیاریاں ہیں, جس کا ایک رستہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر یہ آئینی پیکج آ جاتا ہے تو خان صاحب کے باہر آنے کے جو تھوڑے بہت چانسز نظر آ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اگر یہ سب کچھ ارینجمنٹ تھا ان شخصیات کو لگانا, پھر یہ آئینی ترامیم یہ پھر کیا ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی. نہیں, اصل میں یہ تو نہیں لیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب اچھا کی رپورٹ ہے اور وہ جو کچھ چاہ رہے ہیں وہ کچھ ہوتا رہے گا. ایک ٹگ آف وار ہے. انہوں نے اگر 3 4 5 7 دن کے لیے, ہفتے کے لیے عمران خان صاحب کو خاموش کر دیا ہے اور ان کو انکمونیکاڈو کر دیا ہے. ان کے جو لوگ باہر ہیں انہوں نے بظاہر کہا ہے کہ 15 تاریخ کو ڈی چوک میں علامتی احتجاج کریں گے. وہ کہتے رہیں گے. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو تحریک انصاف کو جو ورکر ہے, جو کہ پابند سلاسل نہیں ہیں, جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, جو کہ میڈیا کو پوری طرح فل فلیج میسیولی کنٹرول کر رہا ہے, یہ سارے ان کو دیکھ کے چلنے. اور جو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں عزیمت بھی اٹھانی پڑتی ہے. پھر یہ آئینی ترامیم میں یہ کیسے ہم نے اسیوم کر لیا ہے کہ حکومت جو چاہتی تھی کوئی 20 ترامیم چاہتی تھی, اب ان کو 3 ہی مل رہی ہیں. بھلے یہ گھر سے جو ہے 2 ہی لے کے نکلے ہوں اور اینڈ آف دا ڈے 4 مل جائیں جو امینڈمنٹس ہیں, اور یہ ان کو وہ اپنے طور پہ یہ سمجھیں کہ ہمیں 2 کا فائدہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یا اپوزیشن جو ہے کہ لوگ ہیں, اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ جی ہم نے دیکھو ان کو 18 ترامیم نہیں کرنے دی یا 16 نہیں کرنے دی, صرف 4 پہ اتفاق رہا ہے. لیکن ایک چیز کور ایشو ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹس بن پائیں گی یا نہیں بن پائیں گی. ظاہر ہے کہ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ انہیں بن جانا ہے, ترامیم اور نو ترامیم. میں اسی ایک بات اس میں ایک اور ایڈ کروں گا, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی. اب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے وہ ان کے مقاصد کے مطابق ہوگی, بالکل ہوگی. وہ جس ججز کو چاہیں گے اس کے لیے وایا بٹنڈا آتا ہے یا کوئی تھوڑا سا سیدھا سادہ کوئی ایک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بات کرے گی, لیکن پارلیمنٹ کو اختیار دیں. کانسٹیٹیوشن شاید ایک پوائنٹ لے لیں. جی جی جی. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ ہوئی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا نہ دھکیلیں کہ وہ سسٹم کے اوپر کو لپیٹ دیں. یہ عمران خان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس سے زیادہ نقصان دہ جو ججز اینڈ روبز ہیں, اور پھر باقی جو حکومت ہے ان کے لیے نقصان دہ ہے, اپوزیشن کے نقصان دہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اگر عمران خان صاحب کو سیاسی ذہن نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ کہ ان کے لیے اس کے بعد جو مصیبتیں آئیں گی وہ ان سے سنبھالی نہیں جائیں گی. ابھی تو ملٹری کورٹس کا رونا رو رہے ہیں, دعا کریں کہ ماشاء اللہ کورٹس کے اندر نہ ٹرائل ہو رہا ہو ان کا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خاموش رہے اور وہ جو آئینی ترامیم پر شور مچا رہے ہیں جو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو یہ سوچ کر کہ تیسری کو بتا سکتے ہیں چپ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. آپ نہیں, ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ ترامیم کو اتنا ایڈجسٹ کریں کہ ان کے اندر ایک سینٹی رہے, ایک رہنما اصول رہے. کیونکہ اگر فرض کیا کہ ویسے تو ان کی پرپوزل کو کوئی بندہ لیٹر سپیرٹ میں ریزسٹ نہیں کر رہا, اس کے بعد بھی جو جس کو کہنا چاہیے فٹ نوٹس کیا ہوتے ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آئینی عدالت ہونی چاہیے, وکیل کہہ رہے ہیں آئینی عدالت ہونی چاہیے, وہ جگہ نہیں. لیکن یہ حکومت یہ کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تو حکومت کہتی ہے چلو جی ایک بات مان لیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ابھی بھی کور ایشو پہ میں نے کسی کو مخالفت کرتے نہیں دیکھا. میں نے تحریک انصاف کو بھی یہ نہیں دیکھا کہ دنیا ادھر کی ادھر جائے ہم آئینی ترامیم نہیں آنے دیں گے, بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان ترامیم کے اوپر موقع دیں, ہم خان صاحب سے مشورہ کریں تاکہ ہم کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے. اور رحمان صاحب جو ہیں جو سارا انہوں نے سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ تحریک انصاف کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ابھی تک, اور تحریک انصاف ان کی سن رہی ہے. تحریک انصاف نے اپنا سارا اعتماد فضل الرحمان صاحب کے پلے میں ڈالا ہوا ہے. فضل الرحمان صاحب
نواب زاد رسول اللہ صاحب کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پھر ایک ایسی شخصیت آئی ہیں جن کو بڑا پیوٹل رول ملا ہے، جن میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے گھر میں اس طرح جا رہی ہیں کہ پورے احترام، عزت و وقار کے ساتھ اور سارا کانفیڈنس جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو دے رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بڑا کانفیڈنس ہے حکومت کو، بلاول صاحب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا نہیں بھی مانے نا، نمبرز ہمارے پاس پورے ہیں، جس کو آج مولانا نے کہا کہ سیاسی بد اخلاقی ہے۔ بھائی نمبرز پورے نہیں ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلاول صاحب نے بڑی خوبصورت کہی، پھر ضمیر انہوں نے کہا نمبر پورے نہ بھی ہو تو ضمیر کی آواز تو ہے ہی ہے۔ ہاں، ضمیر کی آواز تو ہے ہی ہے۔ پھر ضمیر کی آواز پہ تو آپ کو پتہ لبیک کرنے والے طریقے صاحب میں 30-40 بندے موجود ہیں۔ ہاں بالکل صحیح۔